لیپ ٹاپ تکیے پہ رکھا تھا اور وہ اس کے سامنے کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال پیچھے کمر پہ پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھی، سیاہ بڑی بڑی مغلئی آنکھیں جن میں چاندنی کی سی چمک تھی، اور چہرہ تو ملائکہ بنا لگتا تھا، سفید، ملائم اور چمکدار۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو ایک دم اس کی متحرک انگلی ٹھہر گئی۔ اسکرین پہ جمی آنکھوں میں ذرا سا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کے دائیں طرف پھسلتی لٹیں پیچھے کی۔ چند سیکنڈز بعد صفحہ لوڈ ہو گیا تھا۔ وہ بے چینی سے چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو سلکی بالوں کی چند لٹیں پھر سے شانے سے پھسل کر آگے کو گری۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یقین دلانے میں کہ جو وہ پڑھ رہی ہے بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کی ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ملانے لگی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا، دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو زارا۔ شاید رابطہ مل گیا تھا، تبھی وہ دبے دبے جوش سے چہکی۔ کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی، پھر دھیرے سے ہنس دی۔ ساری باتیں چھوڑو زارا، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو۔ اب وہ عادتاً سیاہ بالوں کی موٹی لٹ انگلی پہ لپیٹتی کہہ رہی تھی، اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں، داور بھائی کی شادی کے متعلق نہیں ہے۔ دوسری جانب زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً رد عمل دیا، بلکہ یوں کرو، تم گیس کرو میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور تکیہ نکال کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ سیدھا لگایا، پھر اس سے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے۔ ساتھ ساتھ وہ نفی میں سر ہلاتی زائرہ کے کہے اندازوں کی تردید بھی کرتی جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ارے میری شادی وغیرہ نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے۔ اب کان کھول کر سنو، تمہیں وہ ایراسمس مندس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپین یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر آف ہونے کے باوجود اس کی چیخ سارے کمرے میں سنائی دی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی طرف سے میل ملی ہے۔ اس نے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے پڑے پڑے لیپ ٹاپ کا رخ اپنے جانب موڑا اور سر آگے کر کے غور سے دوبارہ دیکھا۔ ہاں، 15 منٹ پہلے ٹھیک 9:30 بجے سلیکشن کی میل آئی ہے۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے سے بٹن دبا کر لیپ ٹاپ آف کرنے لگی۔ نہیں، اسپین کی دوستوں نے نہیں، بلکہ ترکی کی سبانجے یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے۔ اب ہم ایک سیمسٹر پر ڈے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔